بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سخیوں کے ہیں سلطان علی پاک کے بابا، سخیوں کے ہیں سلطان علی پاک کے بابا، آقا کے نگہبان علی پاک کے بابا۔ یہ حضرت آپ کی خصوصی توجہ سے کوئی تقریباً 15 منٹ میں راستے میں مکمل ہوئی ہے، تو میں نے کہا پہلا نذرانہ ابو طالب پاک اور غوث پاک کے ان سبھی غلاموں کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ آپ پہلے ہیں اس پوری دنیا میں جو ابو طالب پاک کی شان میں لکھی ہوئی اس نظم کو سن رہے ہیں، کیونکہ یہ لکھی ہی ابھی گئی ہے، اس لیے آپ پہلے ہیں۔ سخیوں کے ہیں سلطان علی پاک کے بابا، آقا کے نگہبان۔ میرے ساتھ اگر علی پاک کے بابا کہہ دے تو زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ آقا کے نگہبان علی پاک کے، ماشاءاللہ علی پاک کے، اور ایک جملہ بھی مرضی کا نہیں دے رہا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ایمان مکمل ہے پلا گود میں جس کی، ایمان مکمل ہے پلا گود میں جس کی، وہ صاحب ایمان علی پاک کے بابا، وہ صاحب ایمان علی پاک کے بابا۔ اور جملے پہ توجہ ہو کہ سلطان ولایت ہو۔ اگر سدرہ شریف کے غلاموں کو پتہ نہیں کہ سلطان ولایت کون ہے تو پھر شاید جہان میں کسی کو بھی پتہ کوئی نہیں ہے۔ سلطان ولایت ہوں یا سلطان رسالت، سلطان ولایت ہوں یا سلطان رسالت، دونوں کے ہیں نگران، آئے ہائے، دونوں کے ہیں نگران علی پاک کے بابا۔ اور احسان ہے جس شاہ کے، احسان ہے جس شاہ کے، سبھی پر ہیں اسی پر۔ بڑی توجہ، یہ فقرہ بڑا بناوٹ میں نادر سا ہے۔ احسان ہے جس شاہ کے، سبھی پر ہیں اسی پر، اللہ کا احسان علی پاک کے بابا۔ احسان ہے جس شاہ کے، سبھی پر ہیں اسی پر، اللہ کا احسان علی پاک کے بابا۔ اب غازی عباس پاک میں اور ابو طالب پاک میں ایک بہت بڑی قدر مشترک ہے، دادا پوتا میں، کہ اس نے رسالت سے وفا کی حد کی ہے
اس نے امامت سے وفا کی حد کی ہے. تو شاید اس باب میں پہلے کوئی شعر نہ لکھا گیا ہو, میں مقطع دے رہا ہوں. ہم مشہدی چھوڑیں گے بھلا کیسے وفا کو, ہم مشہدی چھوڑیں گے بھلا کیسے وفا کو, اپنا تو ہے ایمان علی پاک کے بابا, اپنا تو ہے ایمان علی پاک کے بابا. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شاف روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد اپنے آقائے نعمت کے حکم سے چند لمحے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, وہ موضوع یہ ہے کہ سیدنا ابو طالب پاک کی شان. میں ایمان کی باز کو نہ چھیڑنا چاہتا ہوں نہ وہ چھیڑنے کے قابل ہے, بات اس سے بہت اوپر لے جا رہا ہوں. سیدنا ابو طالب پاک کی شان, ایمان پہ شک کسی اور کو پڑتا ہے, جن کے مہر میں گلے میں پٹا غوث اعظم کا ہو, وہ ایمان کی باتیں اور باتیں نہیں کرتے, وہ تو ابو طالب کی شان کی باتیں کرتے. تو میرا موضوع جسے میں شروع کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو طالب پاک کی شان, اسے اللہ کے قرآن نے کیسے بیان کیا ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کیسے بیان فرمایا. اور مزے کی بات حضرت اس میں اتفاق بھی ہے اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ جو آیے مبارکہ میں نے بطور ٹیک تلاوت کی ہے, حفاظ موجود ہیں اور سب سے بڑے ہمارے آقائے نعمت اس حوالے سے سب سے بڑی اتھارٹی موجود ہے. جو آیے مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے یہ آیے مبارکہ ہے سورہ والضحیٰ سے. کس سورت سے ہے؟ اور شاید اس بات پر ابھی تک آپ کی توجہ گئی ہے یا نہیں کہ سورہ والضحیٰ کی آیتیں بھی 11 ہی ہیں. 11ویں والوں کو یہ نسبت بھلی لگنی چاہیے کہ ابو طالب کا جہاں خاص قصیدہ ہے نا, ابو طالب پاک کا جہاں خاص قصیدہ ہے, وہاں سورت کی آیتوں کی تعداد بھی اللہ نے 11 رکھی ہوئی ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہ 11ویں والے کو ماننے والے, 11ویں سے پیار کرنے والے بد عقیدے نہیں ہوتے, ابو طالب کے قصیدے پڑھنے والے لوگ ہوتے. اللہ آپ کو سلامتیاں دے. سورہ والضحیٰ کی آیات کتنی ہیں ٹوٹل؟ بول لیجئے کتنی ہیں. میں ان کو ذرا علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہوں, پوری طرح یاد ہو جائیں گی. 2 آیتیں پہلی, ان میں اللہ نے محبوب کے حسن کی قسمیں اٹھائی ہیں. واہ بھائی واہ, اللہ آپ کو سلامتیاں دے. پہلی 2 آیتوں میں اللہ نے محبوب کے حسن کی قسمیں اٹھائی ہیں. اگلی 6 آیتوں میں اپنے نبی پر اپنے خاص 6 انعام بیان فرمائے ہیں. پہلی 2 آیتوں میں قسمیں, اگلی 6 آیتوں میں اللہ نے اپنے محبوب پر اپنے 6 خاص انعام بیان فرمائے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2 اور 6 8 ہو گئی تھیں. 11ویں والوں اور 11ویں والے سے تعلق رکھنے والوں, رب نے
پوری 11 کرنے کے لیے آخری 3 آیتوں میں اپنے محبوب کے لیے کائنات سے انوکھے پیغام بیان فرمائے. اب ذہن آپ کا حاضر ہے. وقت چونکہ تھوڑا ہے، بات بہت بڑی چھڑ گئی ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں ہی بات تکمیل تک پہنچے. پہلی 2 آیتوں میں کیا ہے؟ قسمیں. اگلی 6 آیتوں میں کیا ہے؟ اللہ کے اپنے محبوب پر انعام. اللہ کے اپنے محبوب پر. تیسری آیتوں میں ہے محمد کریم کے لیے بڑے خاص احکام اور پیغام. اب ساری بات تو نہیں کر سکتا، قسموں کو بھی چھوڑ رہا ہوں تاکہ بات وقت کے اندر رہے. صرف ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے والضحیٰ، مجھے حبیب کے بے مثل چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور اس چہرے پہ لٹکتی ہوئی کالی کالی زلفوں کے بے مثل چہرے کی قسم. وقت ہوتا تو میں اس کی تشریح کرتا، لیکن اب مجھے سپیڈ سے آگے جانا ہے. چہرے کی قسم، بے مثل زلفوں کے چہرے کی قسم. 2 قسمیں اٹھا کے اب اللہ آگے اپنے انعام بیان کر رہا ہے جو اللہ نے محبوب پر کیے ہیں. پہلا انعام والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. حبیب پہلا انعام میرا تجھ پر یہ ہے کہ نہ میں تجھے چھوڑوں گا اور نہ جو تیرا ہو گیا اسے چھوڑوں گا. اب کیا کروں حضور، وقت تھوڑا ہے. ہر جملے پہ بات کرنے کو دل کرتا ہے اور ہر جملے میں حضور کی عزتوں کے قصیدے بھی بڑے ہیں، لیکن اب سپیڈ سے جا رہا ہوں. ما ودعک ربک وما قلی، تجھے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑے گا. اور ودعک میں حسن یہ ہے کہ صرف تجھے نہیں، مبالغے کا تقاضا یہ ہے قیامت تک جو تیرا ہو جائے گا وہ ابو بکر کے روم میں تیرا ہو جائے یا علی کے روم میں تیرا ہو جائے، وہ خواجہ اجمیری کے روم میں تیرا ہو جاوے یا بغداد والے پیر کے روم میں تیرا ہو جائے. اللہ کا وعدہ ہے ما ودعک، میں رب اس کو نہیں چھوڑوں گا، نبھاؤں گا اس کی باتوں کو، نبھاؤں گا اس کے وعدوں کو، نبھاؤں گا جو جہاں بیٹھ کے محمد کا ہو جائے گا. ما ودعک ربک وما قلی. دوسرا انعام فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. حبیب تجھ پر میرا دوسرا انعام یہ ہے کہ کائنات کے ہر انسان کے لیے اصول یہ ہے جو گھڑی گزرتی ہے اس کی عزت میں، تذکرے میں کمی ہوتی ہے. حبیب تجھ پر میرا انعام یہ ہے جو گھڑی گزرتی جائے گی تیری عزت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، تیرے ذکر میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. کتنے انعاموں کی بات ہو گئی؟ 2. تیسرا انعام ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. تیسرا انعام سنے، فرمایا ولسوف یعطیک ربک فترضی. حبیب تیری عزت کے ترانے صرف یہی نہیں بجیں گے، قیامت والے دن جب کسی کا ترانہ نہیں بجے گا محمد تیرا اس دن بھی ترانہ بجے گا. نقیب صاحب یہ ناروں والا ٹائم درمیان میں سے نکال، یہ میرے حصے میں نہیں آتا. صاحبان نے وقار توجہ فرمائے. یقیناً آپ کی محبت ہے اور یہ محبت ظاہر ہوتی ہے، یہ چھپ سکتی نہیں ہے. محبت کا اصول ہے جو چپ ہو جائے وہ عقل ہوتا ہے، جو گرج پڑے وہ عشق ہوتا ہے. ہاں یہ عشق چپ نہیں کرتا، خاموشیاں اس کا زیور نہیں، یہ مدینے کے بازار میں بھی بولتا رہتا ہے، کربلا کے ریگزار میں بھی بولتا رہتا ہے. اس کی بولی کو کوئی بند کرا سکتا نہیں ہے. تو عشق جتنا ہوگا جہاں ہوگا یہ چپ نہیں کرے گا، یہ بولے گا، ٹھاٹھے مار کے بولے گا، پورے ذوق سے بولے گا. کتنے انعام ہو گئے قبلہ؟ 3. کتنے انعاموں کا ذکر ہو گیا؟ بول لیجئے.
اتنے لوگ ہیں اور آپ کی آواز مجھ تک نہ پہنچے، حیرانگی والی بات ہے۔ کتنے انعاموں کا ذکر ہو گیا؟ پہلا ما ودعک، نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑوں گا۔ دوسرا وللآخرۃ، حبیب آنے والی ہر گھڑی تیری بڑھتی جائے گی۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور حبیب قیامت والے دن تیرا ترانہ ایسے بجے گا کہ میں اس وقت تک تجھے عطا کرتا رہوں گا جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ تیری رضا چاہوں گا، تجھے راضی کروں گا۔ کتنے انعاموں کی بات آ گئی؟ 3، بس منزل پر آ گئے۔ اب اللہ نے چوتھا انعام، اللہ نے اپنا چوتھا انعام جو اپنے حبیب پر فرمایا اس کا اعلان کیا۔ فرمایا حبیب الم یجدک یتیمن فآوی، اے حبیب میں یہ کوئی انوکھے انعاموں کا وعدہ نہیں کر رہا، تیرا میرا رشتہ پہلے بھی انعاموں والا ہے، تیرا میرا تعلق پہلے بھی انعاموں والا ہے۔ کیا کہا حبیب الم یجدک یتیمن فآوی، جب آپ کے باپ نے آپ کی تشریف آوری سے پہلے اللہ کے حکم سے پردہ کر لیا تھا تو رب کہتا ہے حبیب تیرا باپ تو پردہ کر گیا تھا، باپ کے جانے کے بعد میرا چوتھا انعام یہ ہے کہ حبیب میں نے تجھے غیروں کی پناہ میں نہیں دیا۔ مرضی والے اس فکرے کی قدر کرو یا ضائع کر دو۔ اللہ کہہ رہا حبیب میرا چوتھا انعام تجھ پر یہ ہے کہ میں نے تجھے اغیار کی پناہ میں نہیں دیا، فآوی، میں نے تجھے اپنی پناہ عطا فرمائی، میں نے تجھے اپنی پناہ میں رکھا، اپنی پناہ میں رکھا، اپنی پناہ میں رکھا۔ میں نہیں کہتا فلاں پڑھ فلاں پڑھ فلاں پڑھ، نہیں تجھ سے مفسرین پڑھے جاتے، نہ پڑھ۔ اس ضمیر سے صرف پوچھ کہ جب پردہ کیا تھا عبد المطلب نے، اس کے بعد محمد کریم کو رب نے جو پناہ عطا فرمائی تھی وہ کعبے میں دی تھی یا علی کے بابے کے گھر میں دی تھی؟ اللہ آپ کو سلامتیاں دے۔ میں مسئلہ بڑے آسانی سے سپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ جو کہتا ہے میں نے پناہ دی، کیا کہا؟ میں نے پناہ دی۔ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں اللہ نے جو دی پناہ دی کہاں پہ؟ بہت سادگی کے ساتھ مسئلہ کھولوں۔ نبی پاک پیدا ہوئے تھے مکے میں، توجہ ہے، کہاں پیدا ہوئے تھے؟ حضور پیدا کہاں ہوئے تھے؟ مکے میں۔ اللہ کا گھر تھا یا نہیں تھا؟ اور ہی بول رہے ہو ان اول بیت بدع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہی کعبہ اس وقت بھی تھا، اللہ کا گھر اس وقت بھی تھا۔ اب میں کائنات کے ہر سوچنے والے کی سوچ کے دروازے پر دستک دے کے کہتا ہوں اللہ کا اپنا گھر تھا مکے میں، اللہ کا اپنا گھر جو کہ نہیں اللہ کا گھر جاتا تھا وہ تھا، لیکن محمد کو پلنے کے لیے اللہ نے کعبے کی طرف نہیں بھیجا، یا ابو طالب کے بابے کی طرف بھیجا یا علی کے بابے کی طرف بھیجا۔ جناب عبد المطلب ہیں ابو طالب کے بابا، پہلے بھیجا ابو طالب کے گھر، بابا کے گھر میں، اور پھر جب بابا نے پردہ کیا پھر فآوا، پھر بھیجا علی کے بابا ابو طالب کے گھر میں۔ میں ہاتھ جوڑ کے یہ فکر تو دے سکتا ہوں نا، اللہ نے کہا میں نے اپنی پناہ میں، کیا کہا؟ میں نے اپنی پناہ تجھے عطا کی۔ سوال تو بنتا ہے یا اللہ تیرے جلوے کعبے میں تھوڑے تو نہیں تھے، تیرے جلوے کعبے میں تھوڑے تو نہیں تھے، تو نے جو اپنی پناہ دینی تھی تو کعبے میں محمد کو رکھتا،
کوئی ملا کہہ سکتا ہے جی نہیں وہاں پھر روٹی کا انتظام کیسے ہوتا، کھانے کا انتظام کیسے ہوتا؟ اور بے وقوف، یہ پناہ تیری نہیں، پناہ خدا کی تھی۔ جو پتھر کے آخری حصے میں کیڑے کو پانی دے سکتا ہے، اپنے محبوب کو کعبے میں بٹھا کے روٹی نہیں کھلا سکتا۔ یہ کون سا سوال ہوا؟ تو قبلہ اللہ کے جلوے تو تھے کعبے میں، لیکن اللہ نے زیادہ وقت کی پرورش جو رسول کو دی وہ علی کے بابے کے گھر میں دی۔ بے غیرتی کا علاج کوئی نہیں، فکر دے رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، کعبے میں اللہ کے کھلے ہوئے جلوے ہیں، لیکن کعبے میں محمد کو پرورش کے لیے نہیں بھیجا، علی کے بابے کے گھر میں بھیج کے دنیا کو بتایا خدا نے اتنے جلوے اپنے کعبے میں بھی نہیں رکھے جتنے جلوے علی کے بابے میں رکھے ہوئے ہیں۔ دعاؤں کے اللہ آپ کو سلامتیاں دے۔ میرا ٹائم کٹ جاتا ہے، آپ کی تو محبت ہے۔ اب توجہ فرمائیں، اللہ کہتا ہے میرا چوتھا انعام ہے ابو طالب۔ مزہ نہیں لیا آپ نے فکرے کا؟ اللہ کہتا ہے اے حبیب میرا چوتھا انعام ہے تجھ پر، فآوا ابو طالب اب میں مسئلہ آپ کے کوٹ میں، گیند آپ کے کوٹ میں پھینک رہا ہوں، قبلہ ذرا مجھے سوچ کے بتائیے، جو چیز میں کسی کو انعام میں دوں، بڑا فکرہ ہے اگر ضائع نہ کیا آپ نے، جو چیز میں کسی کو انعام میں دوں، میں یہ ڈھونڈ کے دوں گا کہ اس چیز میں نقص نہ ہو، عیب، کوئی کمی، کوئی کمزوری، جو چیز میں کسی کو انعام میں دوں میں چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی خرابی، کوئی نقص۔ مثال کے طور پہ اتنا ہی میں ہوں، میں تابع صاحب کی خدمت میں انعام کے طور پہ ان کی خوبصورت تحریر جو جناب ابو طالب پاک کی شان میں ہے اس پر خوش ہو کے قلم پیش کرتا ہوں، پین پیش کرتا ہوں، تو میں وہ تو نہیں دوں گا جس کی نب کٹی ہوئی ہوگی، وہ تو نہیں دوں گا جو نہیں لکھ سکتا ہوگا، وہ تو نہیں دوں گا جو کاغذ کو پھاڑ دیتا ہوگا، یقیناً وہ قلم دوں گا جو قلم ہونے کی حیثیت میں بے مثال ہے، اس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ ہم دعوت فکر دے رہے ہیں آج بڑی 11ویں میں، اور جسے تو انعام بنا کے کسی اپنے جیسے کو دے اس میں نقص نہیں ہوتا، تو جسے خدا انعام بنا کے محمد کو دے اس میں نقص کیسے ہو سکتا؟ اس میں کوئی نقص کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے۔ توجہ کے ساتھ سننے والی بات یہ ہے، اللہ نے جناب ابو طالب پاک کو اپنا چوتھا انعام قرار دیا۔ کائنات کے ہر ملا کے لیے دعوت فکر ہے، یا آج کے بعد الم یجد کا یتیمن فآوا قرآن سے نکال، یا مان ابو طالب اس بادشاہ کا نام ہے جس کا ظاہر بھی بے عیب ہے، جس کا باطن بھی بے عیب ہے۔ بحث تو بہت خوبصورت ہے، لیکن نقیب صاحب سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے اور یہ حاضری ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اس میں بات کرتے جائیں گے، اور ہر بات ہی الحمدللہ یہ نرالی ہے۔ اللہ نے کہا یہ چوتھا انعام ہے میرا، چوتھا۔ اب اجازت دیں ایک فکرہ کہہ دوں، ہمیشہ کے لیے مزہ لیتے رہیں گے۔
یہاں جتنے انعاموں کا ذکر کیا ہے نا اللہ نے، ان میں دوہری نسبت ہے۔ اللہ کے انعام بھی کہلاتے ہیں، وہ محمد کی شان بھی کہلاتے ہیں۔ نہیں مزہ لیا آپ نے بات کر بھائی؟ علامہ تابع صاحب بیٹھے ہیں، حضور بیٹھے ہیں، واقعی علماء حفاظ بیٹھے ہیں، درانی صاحب کی بھی ایک جھلک مجھے نظر آئی، میرا صف اکبر صاحب بھی بیٹھے، بڑے بڑے علمی لوگ بیٹھے ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ما ودع کا ربوں کا وما قلا، کائنات کا ہر مفسر لکھتا ہے یہ اللہ کا انعام بھی ہے، محمد کی شان بھی۔ اللہ کا انعام بھی ہے محمد کی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ کا انعام بھی ہے محمد کی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کا انعام بھی ہے، محمد کی شان بھی ہے۔ یہاں تک تو تیری تصویر سوچ بڑی سیدھی آتی ہے، آگے پیڑ کیوں پڑتی ہے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، ڈرتا کیوں ہے للکار کے کہ ابو طالب اللہ کا انعام بھی ہے، محمد کی شان۔ ابو طالب پاک اللہ کا انعام بھی، اور میرے نبی کی میں نے یہ جملہ جان بوجھ کے کہا۔ آج گلی گلی توہین رسالت کے تحفظ کی بات ہوتی ہے نا، توہین رسالت، نبی پاک کی شان میں کوئی کمی ہم گوارا، بولو گوارا، نعرے لگ رہے ہیں، کوئی کمی ہم گوارا نہیں کرتے۔ تو میں یہی تو فکر دے رہا ہوں، ما ودعک ربک وما قلا، اللہ کا انعام، نبی کی شان، جو اس میں نقص نکالے ہم گوارا نہیں کرتے۔ جو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ کا انعام، محمد کی شان، جو اس میں نقص نکالے ہم گوارا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کا انعام، محمد کی شان، جو اس میں نقص نکالے ہم گوارا۔ تو پھر چھوڑ بھی غیرتی، الم یجدک یتیمن فآوا، ابو طالب بھی اللہ کا انعام، محمد کی شان، جو اس میں نقص نکالے ہم گوارا نہیں۔ صاحبان ذی وقار، بات بڑی نفیس ہے، نفیسوں کی جو بات، نفیسوں کی بات نفیس ہی ہوتی ہے، اور پھر اتنے نفیس جہاں ہو وہاں تو نفاست چھلک چھلک کے باہر آئے گی نا۔ میری اوقات نہیں، بس آخری جملہ دے لوں، ٹائم تو 15 سے بہت زیادہ ہو گیا لیکن معافی مانگ لوں گا۔ آخری جملہ، اللہ نے ابو طالب کو اپنا کون سا انعام قرار دیا؟ چوتھا، کون سا انعام قرار دیا؟ اور کیا کہہ کے انعام قرار دیا؟ سنیں ذرا دھیان سے، کہا یہ ابو طالب جو علی کا بیٹا ہے، علی کا بابا ہے، اے حبیب ہم نے اسے تیرے لیے اپنی پناہ کا درجہ عطا فرما دیا ہے۔ مزہ نہیں آیا آپ کی؟ سبحان اللہ۔ میری تقریر کا آخری فقرہ ہے اور میں دعوت فکر دے رہا ہوں، آج کی بڑی 11ویں کا بڑا پیغام، بڑی 11ویں کا بڑا پیغام دے رہا ہوں۔ اللہ نے اس مقام پر ابو طالب کو کہا یہ میرا انعام ہے۔ یا اللہ کیسا انعام ہے؟ کہا الم یجدک یتیمن فآوا، یہ پناہ رحمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی یہ وہ انعام ہے جو پناہ ہے۔ آخری بندے تک توجہ، آج کی محفل کا سب سے بڑا پیغام، قرآن کہہ رہا ہے ابو طالب ہے رحمان کی پناہ کا نام۔ اور ستے پہ ہو، لنگر زیادہ تو نہیں کھا بیٹھے، جملہ سنو، ابو طالب ہے اللہ کی شیطان سے بچنے کے لیے، اور کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ ایک یہ نا اعوذ باللہ من الشیء، تیری بندوقیں تجھے اس سے نہیں بچا سکتی، تیری کلاشن کوفیں شیطان سے تجھے، تیرا ایٹم بم تجھے بنا سکتا۔ ایک ہی ذریعہ ہے شیطان سے بچنا ہے، جب بھی جہاں بھی اللہ کی پناہ میں۔ کیا ذریعہ ہے؟ اللہ کی
اللہ کی، اور روزانہ کہتے ہو اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ۔ آج بڑی 11ویں کا بڑا لنگر لے جانا، ڈھونڈ کے جا اللہ کی پناہ ہے کیا؟ بڑا لنگر لے جانا، اللہ کی پناہ ہے کیا؟ تو اللہ نے خود کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، میری پناہ ابو طالب ہے، میری پناہ کیا ہے؟ اب جو مرضی ہے سوچو، جو مرضی ہے سمجھو، میں نے دونوں آیتیں قرآن کی آپ کے سامنے رکھ دی، اعوذ باللہ اور الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اللہ ابو طالب کو نبی کے لیے اپنی پناہ قرار دے کے کائنات تک یہ پیغام تو پہنچا رہا ہے، دنیا والوں اگر خدا کی پناہ میں آنا چاہتے ہو تو خدا کی پناہ ابو طالب کی غداری میں نہیں ملتی، ابو طالب کی وفاداری میں ملتی۔ اللہ نے اپنی پناہ کا پتہ بتا دیا۔ ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے نا، گوشت لینا ہو تو سبزی والے سے تو نہیں ملتا، آٹا لینا ہو تو آپ کو کپڑے والے کی دکان سے نہیں ملتا۔ اللہ کے قرآن نے اللہ کی پناہ کا بتا دیا، وہ چاہے 14ویں صدی ہو، چاہے 20ویں صدی ہو، چاہے 21ویں صدی ہو، جب بھی جہاں بھی کسی کو اللہ کی پناہ کی ضرورت ہو تو سورہ والضحیٰ پڑھے۔ سورہ والضحیٰ بتا رہی ہے اللہ کی پناہ کسی شاپنگ مال یا انعام گھر سے نہیں ملتی، اللہ کی پناہ جب بھی ملتی ہے، جسے بھی ملتی ہے، جہاں بھی ملتی ہے، ابو طالب کے در سے ملتی ہے۔ جو اس در کے ساتھ متصل ہو گیا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، اور جو اس سے دور ہو گیا وہ شیطان کے جال میں مجبور ہو گیا۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے بہت سی گزارشات کی، یقیناً غلطیاں بھی بہت سی ہوئی ہوگی، میرا مالک ابو طالب پاک کی بے ابی کا صدقہ میری غلطیاں معاف فرمائے، اور اس ڈیرے کو، اس سلسلے کو، سائیں کی مہربانیوں کو ہمیشہ جاری و ساری فرمائے۔ حضور غوث پاک کا فیضان، مولا علی کا فیضان، پنجتن پاک کا فیضان، ابو طالب پاک کا فیضان، یہ اسی طرح ٹھاٹھے مارتا رہے اور یہ فیضان ہمیشہ بڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ حسنین صاحب قبلہ کو، علی صاحب قبلہ کو اپنے والد گرامی کا بہترین جانشین بناتے ہوئے دین و دنیا میں ہمیشہ عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سے مخاطب تھے فخر السادات حضرت سید شمس الرحمان مشہدی